بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم والعاقبۃ للمتقین اما بعد۔ جی بھائیو، دوستو، بزرگوں، الحمدللہ اللہ نے ہمیں اس دین کی محنت کے لیے دین کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دین کی فکر میں ایک گھڑی بیٹھ جانا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ سے ملنے کا راستہ ایک ہی راستہ ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق ہو جائے، اللہ سے ہماری دوستی ہو جائے، ہم جنت میں جانے والے بن جائیں، تو وہ ایک ہی راستہ ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر زندگی گزاری جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قیامت تک باقی رکھنا ہے اور رکھیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو اللہ تعالیٰ نے پہلے جو نبی گزرے ہیں، تورات ہے، زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے، ان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفات کو بیان فرمایا گیا ہے۔ پہلے آج 1445 ہجری چل رہی ہے عربی کی، اور 2024 چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آج بھی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب طریقوں پر چل سکتے ہیں، سب طریقوں کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، معلومات لے سکتے ہیں۔ علماء کرام نے ہمارے لیے بڑی سہولتیں پیدا کر دی ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اوصاف کو محفوظ فرمایا، ساری صفات کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ ہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری عادات محفوظ ہیں۔ حتیٰ کہ کسی نبی کا مکمل شجر نسب نہیں، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آدم علیہ السلام تک شجر نسب موجود ہے۔ شجر نسب یہی ہے، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عاد بن حمیسہ بن سلمان بن اوس بن بوز بن کموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزہ بن بلداس بن یدلاف بن تابخ بن جاہم بن ناہش بن ماخی بن عیفی بن عید بن عبقر بن عبید بن دعا بن حمدان بن سنبر بن یسرب بن یحزن بن یلہن بن اروى بن عیز بن ذیشان بن عیسن بن افنان بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن عودہ بن ارام بن قدار بن اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام بن آزر بن ناہور بن سارو بن رو بن فالخ بن آبر بن شالخ بن ارفخشاد بن سام بن نوح علیہ السلام بن لامک بن متشالخ بن ادریس علیہ السلام بن یر بن مہلائیل بن قینان بن آنوش بن شیس علیہ السلام بن آدم علیہ السلام۔ تو یہ میرے بھائی دوستوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجر نسب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجر نسب بھی محفوظ کیا ہوا ہے۔ ان میں شجر نسب میں کچھ تھوڑا ناموں کا اختلاف ہے، باقی سیرت نگاروں نے اس کے ناموں کو صحیح بخاری میں بھی ہے، اور بہت ساری کتابوں میں، ابن سعد طبقات کبریٰ میں ہے، اور اس کو بہت سی کتابوں میں یہ نام ملتے ہیں، اور 3 حصوں میں ہے۔ سیدنا محمد بن عبداللہ سے لے کے عدنان تک حصہ ملتا ہے، پھر عدنان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حصہ ملتا ہے، پھر تیسرا ابراہیم علیہ السلام سے حضرت آدم علیہ السلام تک کا حصہ ملتا ہے۔ ایسے 3 حصوں میں ملتے ہیں شجر نسب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو سیرت کی کتابیں ہیں انہوں نے۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستوں کو، تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت موجود ہے، ایک عادت موجود ہے، تو ہم نے اپنی زندگی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کے مطابق گزارنی ہے۔
اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریاں دیکھو، بکریوں کے نام موجود ہیں. بکریوں کو دین نہیں مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریوں کے نام موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 بکریاں تھیں اور ایک بکرا تھا. ایک بکری کا نام تھا اجوا، دوسری کا نام سوکیا، تیسری کا نام زمزم، چوتھی کا نام برکہ، پانچویں کا نام ورثہ، چھٹی کا نام اطلال، اور ساتویں کا نام اطراف، آٹھویں کا نام حیفہ، نویں کا نام قمرہ. اور ایک بکرا تھا جس کا نام یم تھا. اس کو چلانے والی ایمن رضی اللہ عنہ تھی. وہ شام کو بکریوں کا دودھ دھو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچاتی، جہاں جس گھر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے وہاں پہنچایا جاتا دودھ روزانہ. ایک بکری قمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی فوت ہو گئی تھی. یہ بھی لکھا ہوا کتابوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اونٹوں پر سواری کی، 2 اونٹوں کے پر سواری کی. ایک کا نام اسقر تھا اور دوسرے کا نام ثعلب تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنیوں پر سواری کی. ایک کا نام تھا قصوہ، دوسرے کا نام تھا عزبہ، تیسری کا نام تھا جدا، چوتھی کا نام تھا شابہ. 4 اونٹنیوں پر آپ نے سواری کی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن گدھوں پر سواری کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے، غریبوں کے لیے بھی سواری ہے اور امیروں کے لیے بھی. جو امیر وہ امیر سواری کر سکتے ہیں، غریب جو غریب، یعنی گدھوں پہ بھی سواری کی. ایک کا نام تھا عفیر اور دوسرے کا نام تھا یافور. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خچروں پر بھی سواری کی. ایک کا نام تھا فضہ اور ایک کا نام تھا دلدل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں پر بھی سواری کی، یعنی امیر سواری سمجھ لیں. ایک کا نام تھا ثعلب اور دوسرے کا نام تھا سبا، تیسرے کا نام تھا سجل، چوتھے کا نام تھا ورد کہتے ہیں پھول یعنی. اور ایک کا نام تھا تراز، ایک کا نام تھا نزاز، اور ایک کا نام تھا لیف، اور ایک کا نام تھا یاسوف، اور ایک کا نام تھا یعبوب. تو میرے بھائی دوستوں دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری ہیں ان کے نام بھی موجود ہیں. اگر ہم کوشش کریں سیرت کی کتابوں میں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریوں کے نام بھی مل جاتے ہیں. میرے بھائیو دوستوں بزرگوں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. جن سواریوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا ان سواریوں کے نام موجود ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہی ہے، اور سواریوں تک کے نام موجود ہیں. مالداروں کے لیے، مسوت یعنی برابر کا جو متوسط طبقہ ہے ان لوگوں کے لیے، جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے سواری ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک امیروں کے نہیں تھے، سب کے نبی تھے. ہاں جی، ہر کسی کے نبی تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ جَمِيعًا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، آپ ان سے کہہ دیجئے میں تم سب کی طرح اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. اس لیے میرے بھائیو دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا مقصد بناؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو اپنی زندگی میں لے کے آؤ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے نبی، جنات کے نبی. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھر کے پاس سے گزر رہے تھے. پتھر سے آواز آئی السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ درخت کے پاس سے گزرتے، درخت کیا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگل سے گزر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی السلام علیکم یا رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آواز آئی ہے کچھ ہے نہیں ہے. پھر آواز آئی السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور اس آواز کا تعاقب کر کے دیکھا تو ایک ہرن جو ہے بندھی ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، پیار کیا. تو وہ ہرن بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی کی اس طرف میرے بچے ہیں، آپ مجھے کھول دیں تو میں اس کو جا کے دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے. تو جو ہرن تھے اس نے کہا کہ اگر واپس نہ آئی تو میرا حشر جو ہے امیہ بن خلف کے جیسا ہو قیامت کے دن. تو وہ پھر ہرن کہتے ہرن گئی ہے، وہ بچوں کو دودھ پلا کے واپس آئی ہے. وہ صحابی جس نے شکار کیا تھا، پکڑا تھا، وہ بھی آ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھائی میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں. تو اس صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میرے بچے، میرے ماں باپ قربان، آپ حکم کریں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھائی یہ ہرن مجھے چاہیے، ہدیہ کرے، تو اس نے ہدیہ کر دی تو آپ نے اس کو آزاد کر دیا۔ تو وہ کہتے ہیں جب جا رہی تھے مڑ مڑ کے دیکھتی ہوئی جا رہی تھی، یعنی کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفیق مہربان نبی تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غریبوں کے لیے نہیں، ساری انسانیت کے لیے نمونہ بنے، مالداروں کے لیے بھی، سب کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید لباس پسند تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سفید لباس ہی پہنا ہے، سفید پگڑی، سفید کرتا، سفید تہمت۔ رنگین کپڑا کبھی کبھی پہنتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی پگڑی پہنتے تھے عیدین یا سفر کے موقع پر، بس ہمیشہ سفید پگڑی باندھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک مرتبہ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، تو میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، تو آپ کا چہرہ چونوی چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آتا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں دستی کا گوشت پسند تھا، بکرے کی دستی، سبزی میں کدو پسند تھے، شربت میں شہد کا شربت پسند تھا۔ صبح آپ اکثر شہد کا شربت پیتے تھے، جب تک بھوک نہ لگے تو ناشتہ نہیں کرتے تھے، شہد کا شربت صبح پیتے تھے۔ دودھ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پسند فرمایا کہ یہ مکمل غذا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شربت اور دودھ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند فرمایا۔ ایک بار ایک صحابی دیگ پکا رہے تھے، کھانا پکا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی مجھے ایک دستی دینا۔ اس صحابی نے نکال کے دستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوٹیوں کو کھایا، تو بوٹیوں کو پورا، تو آپ نے جب کھا لیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ بھی مجھے دستی دینا، تو اس صحابی نے پھر دستی نکال کر دے دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دستی پوری، یعنی عربوں میں رواج ہے وہ چھوٹی چھوٹی، ہمارے پاکستان میں انڈیا کی طرح چھوٹی بوٹی نہیں، پوری دستی ہوتی، پوری یعنی ایک سمجھے پورا پیس ہوتا ہے بڑا بڑا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیس کھایا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی دستی دینا۔ تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو ہی تھی، تو انہوں نے دے دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا مفہوم میرے اللہ کے بندے، تو اس میں ہاتھ ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ مجھے کھلاتا رہتا۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد نبوی ادھر بیٹھے ہوئے تھے، تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، سارے بھوک میں بیٹھے ہوئے تھے، یا اصل بھوک لگی ہے۔ ایک بار پھر آپ تھوڑا آگے چلے تو پھر مسجد سے آپ آگے چلے تو آگے سیدنا ابو بکر مل کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگی ہے، آگے سیدنا عمر نے مل کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگی۔ تو آج آئے مدینہ منورہ روزہ مبارک کے باہر ایک صفہ چبوترا سا بنا ہوا ہے، یعنی تھڑا سا بنا ہوا ہے، تو ادھر صفہ کی جماعت مشہور بھی ہے، صحابہ صفہ کا وہ جگہ، تو 70 صحابہ ہر وہاں موجود ہوتے تھے، جو اپنا گھر بار سب چھوڑ کے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے رہتے تھے، جو دینی کام کرتے تھے۔ خیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار علی نے فرمایا کہ علی اس وقت جاؤ تو کھجور سے کہو کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تازہ کھجوریں دو۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے گئے، اور سردی کا موسم کھجوریں نہیں ہوتی، تو سیدنا علی نے جا کے کہا، فرمایا کہ اے کھجور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہمیں تازہ کھجوریں دو۔ تو اسی وقت تو کھجوریں فوراً ٹپ ٹپ گرنے لگی، اور سیدنا نے ساری کھجوریں اٹھائی، چادر میں ڈالی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے سارے صحابہ نے بھی کھائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علی گھر بھی دیو، فاطمہ بھوکی ہوگی، کیونکہ دیکھو دو جہانوں کے سردار سید الانبیاء خاتم النبیین، جنت کی چابی آپ کے پاس ہے، تو پھر بھی بھوک کا یہ حال ہے، مگر دین کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، دین کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، دین کی محنت کر رہے ہیں۔ اب سیدنا علی نے آپ کی بات کو سنا، فوراً چلے گئے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مثال دے رہا ہوں، تو کہتے ہیں ابھی تو سردی کا موسم ہے، کھجوریں کہاں ہوں گی؟ جیسے وہ صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو ہی تو آنے ہیں، تو ایک کہنے کی بات ہے، انہوں نے حکم کو مانا تو اللہ نے دیکھو تازہ کھجوریں دی، اور سارے پیٹ بھر کے سب نے کھایا۔ تو اسی طرح ایک حدیث میں جس کا مفہوم ہے، تو
ایک بار بہت بھوک لگی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے، صحابی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ لیا، اس میں 7 کھجوریں رکھی، تو وہ صحابی کہتے ہیں خدا کی قسم میں کھاتا رہا، گٹھلیاں گنتا رہا، میں نے 56 کھجوریں کھا لی۔ معجزہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، امت کو کھلانا چاہے تو ایسے بھی کھلا سکتے ہیں۔ تو آپ وہ صحابی کھا کے چلے گئے، سیر ہو گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 صحابہ سے ان کو بلاؤ، 12 صحابہ انہوں نے وہی کھجوریں کھائی، سارے کھا کے چلے گئے کہ وہ کھجوریں ختم نہ ہوئی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ مبارک ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ میں بھوک لگی ہوئی تھی، میرے پاس کچھ کھجوریں تھی زنبیل میں، ان کے پاس ایک چھوٹی زنبیل ہمیشہ تھی، تو وہ کہتے میں نے وہ کھجوریں، تو وہ ایک مرتبہ سیدنا ابو ہریرہ بھوک میں تھے، تو آپ سے فرمایا کہ بھوک لگی، آپ نے کچھ کھجوریں زمین میں ڈال دی، تو کہتے ہو میں نبی پاک کے وصال کے بعد بھی کئی سال تک وہ میں کھجوریں کھاتا رہا۔ تو وہ یعنی سیدنا ابو بکر کا زمانہ، سیدنا عمر رضی اللہ کا زمانہ، سیدنا علی رضی اللہ کے زمانے میں جب وہ جنگ ہوئی، اس جنگ میں ان کا وہ زنبیل گم ہوئی، تو اس وقت وہ کھجوریں کھاتے رہے، یعنی ویسا معجزہ ہے۔ آپ نے کھجوریں ڈال کے دی تھی، اس میں یعنی دم کیا تھا، تو کتنے سال کتنے من میں نے کھجوریں کھائی ہیں، تو نبی پاک سے معجزہ ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں تھے، تو سب کچھ ختم ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا پانی ہے، تو آپ سے نے منگایا، تھوڑا سا پہلے پانی ڈالا، پھر آپ سے نے اپنے ہاتھ مبارک ڈالے، آپ کی انگلیوں سے پانی نکلا، جو سارے صحابہ نے پانی پیا، اور جو جانور نے پانی پیا، اور جو جانور کی مشقیں ہوتی ہیں پانی سفر میں لے جائے، وہ سب پانی سے بھر لیا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، معجزات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پالنا چاہتے تو پوری امت کو پال سکتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ایک مٹھی جو نہیں ہے، ایسے آپ ان کے منہ سے نہ نکلا، جیسے روایتوں میں آتا ہے، جیسے مفہوم ہے۔ فوراً جبریل علیہ السلام آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر آپ کہیں، اگر آپ فرمائیں تو دونوں پہاڑ سونے کے بنا دیں اور آپ کے ساتھ چلا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مفہوم کہ نہیں، میں چاہتا ہوں میں اپنے پہلے انبیاء بھائی کے جیسی زندگی گزاروں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اتنے بھی اللہ کی طرف سے آفر ہو گئی کہ آپ کو دونوں پہاڑ سونے کے بنا کے آپ کے ساتھ چلا دیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غمگین ہوتے تھے تو دائیں ہاتھ دائیں طرف رکھ کر سر بیٹھ جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غمگین ہونے کی نشانی یہی تھی۔ جب آپ خوش ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دان مبارک سے نور نکلنا شروع ہو جاتا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے تو ماتھے پر ایک رگ تھی جو پھڑکنے لگ جاتی تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراض ہونے کی نشانی تھی۔ مجلس میں جہاں کہیں آپ کو کوئی بلاتا تو آپ پورے ہاتھ سے اشارے سے بلاتے، مجلس میں اگر آپ کسی کو بلاتے ایک انگلی سے نہیں، جیسے آج کل انگلی سے نہیں، پورا ہاتھ سے اشارہ کر کے بلاتے آپ مجلس میں۔ پھر مجلس میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بلاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف ایسے گردن موڑ کے نہیں، پورا اس بندے کی طرف موڑ کے، اس جیسے آمنے سامنے بندہ تھا ایسے، ہاں جی عرض کریں، جی عرض کریں، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ مبارک تھا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بلاتے اچھے ناموں سے بلاتے، اخلاق، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اچھا تھا، تو ہم اپنے اخلاق اچھے بنائے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے جیسے اخلاق بنائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پھیلایا، دین کی محنت کی، کافروں کو بھی دین کی دعوت دی، ان کو اپنے کافر کو گھر بلا کھانا بھی کھلایا، ان سے اچھا رویہ اختیار کیا، تب پھر وہ لوگ ایمان لائے اس دین کی محنت سے، آپ کے اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنا تو ہمارا علماء کرام کا کام ہے، آپ کی سیرت تو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، آپ کی جو صفات ہے، آپ کی جو شان ہے، آپ کی جو مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سال مبارک بڑا تھا،
قد جو آپ کا درمیانہ تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موضوع یہ تھا کہ آپ کے ساتھ کوئی بندہ بھی آتا کھڑا ہوتا بڑے سے بڑا لمبے سے قد والا بھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساتھ چھوٹا ہی نظر آتا تھا۔ تو یہ ایک معجزہ تھا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ قد بڑے تھے، جب بھی وہ کہ وہ گھوڑے پر بیٹھتے تو ان کے پاؤں زمین پر لگتے تھے، جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نظر آتے تھے، وہ چھوٹے نظر آتے تھے۔ دیکھو اللہ کی شان ہے۔ تو اس لیے بھائیو دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرمایا جس کا مفہوم ہے، اگر ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابع داری کرو، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ نے میری آپ کے سارے انسان کو دنیا آخر کی پوری کامیابی پورے دین میں رکھی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں رکھی ہے۔ دین میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں، سارے انسانوں کی زندگی میں آ جائے، اس کے لیے ضروری ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریقوں میں چل کر زندگی گزار جائے گا۔ ہمارا کھانا پینا، سونا، اٹھنا، جانا سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کے مطابق ہو جائے، اس کی دین کی محنت ہے۔ اس لیے سارے نبی ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، آپ کی جو نبوت کے 23 سال ہیں تقریباً، وہ اسی میں گزر گئے، دن رات آپ نے دین کی فکر میں گزار دی۔ آپ کا کھانا، آپ کا سینا، آپ کا سونا، یعنی سارا ہماری زندگی کا مقصد بن جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین پھیلانے کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، بہت تکلیفیں برداشت کی، پھر یہ دین پھیلا ہے، پھر یہ امت بنی ہے، پھر اس امت کو لقب ملا ہے، پھر اس امت کے انعامات ملے اس امت کو، اس امت کا پھر اسی لیے اس مقام اعلیٰ ہے، ساری امتوں کی سردار اسی لیے ہے کہ اس امت کا ایک مقام ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دین کی محنت کر رہے تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے نبی آپ فرما دیجئے، اگر صحابہ دیکھ رہے ہیں آپ محنت کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ قرآن فرما رہے ہیں کہ نبی آپ فرما دیجئے، کیا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا من اتبعنی، کہ آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے کہ یہ ہے میرا راستہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یقین کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، میری اتباع کروں کہ یہی راستہ ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کہلوایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے آنے والے جو بندے ہیں، جو امت ہے آنے والی، اس کو بھی پتہ چل جائے کہ یہی کام ہے ہمارا بھی، جو ہمارے نبی کا کام تھا، ہماری یہی محنت جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی، تب ہمارا اللہ سے تعلق جڑے گا، اللہ سے دوستی ہوگی، اللہ ہمارے دنیا آخر کام بنائیں گے، تب ہمارا جنت ملے گی۔ جنت کتنی بڑی جنت اللہ نے بنائی ہے اپنے بندوں کے لیے۔ تو سب بھائی کوشش کریں گے اس کے لیے کہ دین کی محنت کی جائے، دین میں جوڑا جائے، دین کی باتوں کو سنا جائے، اللہ کا سننے کے وقت لگایا جائے۔ تو سب بھائی تیار ہیں انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔